تو حضرت عمر کے زمانے میں آتے آتے کسرا پورے طور سے ختم ہو گیا جی، کسرا حکومت ختم ہو گئی۔ البتہ قیصر روم باقی رہا، وہ لمبے دور تک ان سے لڑائیاں چلتی رہی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں شام کا بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا، اور شام کے فتح ہونے کے ساتھ ساتھ فلسطین کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور فلسطین کے علاقے میں جب مسلمان داخل ہوئے تو بیت المقدس کو وہ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اللہ جل شانہ کی حکم کی وجہ سے کہ امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، خون بہائے بغیر، لوگوں کی جانوں کو ضائع کیے بغیر انسانوں کے علاقوں کو فتح کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے اسی طرح سے ملکوں کو فتح کیا ہے، انہوں نے محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے سے نرمی کے برتاؤ کے ساتھ علاقے فتح کیے ہیں۔ تو فلسطین میں مسلمان بھی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، چاروں طرف سے تمہارے علاقے پر ہمارا گھیرا ہو چکا ہے، فلسطین ہمارے حوالے کر دو۔ تو فلسطین والوں نے کہا کہ ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تمہارے جو خلیفہ ہیں عمر بن خطاب ہم ان کے حوالے کریں گے، ان کو مدینے سے بلاؤ۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا گیا، یہاں جو شام کے علاقے میں مسلمان جو فوجیں اور لشکر تھے، مسلم فوج اور لشکروں کے جو سربراہ سپہ سالار تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح کے ماتحت تھے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے، جو شام کا اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ اپنا لشکر الگ لے کر نکلے، اور الگ لشکر لے کر مصر، پھر مصر سے آگے الجزائر مراکش تک گئے تھے۔ تو وہ حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت میں یہاں شام کے علاقے میں تھے۔ تو ابو عبیدہ اور حضرت عمرو بن جراح نے حضرت عمر کو خط لکھا اور کہا کہ آپ یہاں فلسطین آئیں، یہ لوگ آپ کے حوالے یہ علاقہ اور بیت المقدس کرنے تیار ہیں۔ تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت صحابہ نے رائے دی کہ آپ کو تشریف لے جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا مدینے سے فلسطین تک کا۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ سفر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سفر کیا تو دو آدمیوں نے سفر کیا، ایک حضرت عمر اور دوسرے حضرت عمر کے خادم، نوکر، غلام، دونوں نے مل کے سفر کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سفر کیسا ہوا ہے۔ مدینے سے فلسطین تک کا سفر ایک سواری دو سوار، ایک سواری اور دو سوار، دونوں سوار اگر سواری پر بیٹھ جائیں اور اتنا لمبا سفر کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سواری پر ظلم ہو جائے گا، کہ سواری پر زیادتی ہو جائے گی کہ دو آدمی ایک سواری پر سوار ہو جائیں اور اتنا لمبا سفر کریں۔ تو حضرت عمر نے انصاف کا فیصلہ کیا اور فرمایا دو آدمی ایک سواری پر نہیں بیٹھیں گے تاکہ سواری پر ظلم نہ ہو، جانور پر ظلم نہ ہو، اس لیے ہم دونوں مل کے نہیں بیٹھیں گے، ایک آدمی بیٹھے گا، ایک آدمی پیدل چلے گا۔ اب سواری پر کس کو بیٹھنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سواری پر بیٹھنا چاہیے، اور وہ جو غلام ہے، نوکر ہے، تو وہ تو ہے ہی نوکر، وہ تو غلامی ہی کے لیے ہے، اس کو نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کے آگے چلنا چاہیے، حضرت عمر کو سواری پر بیٹھ کر آنا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر کا انصاف، جو دنیا میں انصاف 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 کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، یہاں انصاف اصل نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نے انصاف کا معاملہ کیا، فرمایا کہ ہم دونوں باری باری کر کے سواری پر بیٹھیں گے اور باری باری سے چلیں گے۔ جب میں سواری پر بیٹھوں گا تو تم چلو گے، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد تم سواری پر بیٹھو گے اور میں چلوں گا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں لیکن تم غلام ہو، تمہیں سواری پر بیٹھنا ہوگا اور میں تمہارے سامنے جانور کی لگام پکڑ کے چلوں گا۔ ایسے ہی سفر ہوا فلسطین تک، ایسے ہی باری باری سفر کرتے ہوئے آئے۔
یہاں تک کہ جب فلسطین بالکل نزدیک آ گیا، اب شہر کے اندر داخل ہونا ہے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا کرنا عجیب، اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ کہ باری سوار ہونے کی غلام کی ہے اور پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی ہے۔ غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، منت کی، سماجت کی، کہا حضرت اب تو سامنے وہ ملک آ گیا، علاقہ آ گیا اور ہمیں اندر داخل ہونا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے، خلیفہ وقت پیدل آ رہا ہے اور اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی درست ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، جو انصاف کا معاملہ سفر کے شروع میں طے ہوا وہ سفر کے منزل پہنچنے تک وہ ترتیب باقی رہے گی، اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا تم سواری پر بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کے آگے چلوں گا۔ حضرت عمر کے کہنے پر غلام سواری پر بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سواری کا نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کے چل رہے ہیں اور فلسطین کی جو سرحد، ملک کا، اس علاقے کا جو قلعہ ہے، اس قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہوئے یہودی اپنی کتاب لے کر کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ ملک کون فتح کرے گا اور اس کی شان کیا ہوگی، اور جب وہ فلسطین میں آئے گا، داخل ہوگا، تو فلسطین میں داخل ہوتے وقت پر اس کا کیا انداز ہوگا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں اور لوگ بازو کھڑے ہوئے مسلمانوں سے پوچھا یہ سواری پر کون ہے، پیدل چل کے کون آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا پیدل چل کے آنے والا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، جس کے نام سے آج بھی دنیا تھراتی ہے، اور وہ سواری پر بیٹھنے والا حضرت عمر کا غلام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں، آسمانی مذہبی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عمر جب فتح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوں گے تو عمر پیدل چل رہے ہوں گے اور ان کا غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ میں حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی چابیاں ہاتھ میں لی، بیت المقدس وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہوں۔ مسلمانوں نے اس موقع پر یہ باقاعدہ عہد کرایا، کتابت کرائی، معاملہ ہوا عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اور ان سے کہا گیا آج یہ مسلمانوں کا ہو چکا ہے، اس کے بعد قیامت تک اس میں مسلمان کے علاوہ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، اس میں مسلمانوں کے علاوہ کسی یہودی، کسی عیسائی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، یہ لکھوایا گیا۔ لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب سازشوں کے ساتھ میں بیت المقدس کو عیسائیوں نے پھر دوبارہ قبضہ کیا، اور علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 97 سال، 90 پر 7 سال وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اور وہ زمانہ گویا مسلمانوں کے لیے نہایت آزمائش کا دور تھا۔ رحمت کی برسات کو قدرت کی سوغات